میرا نام وقار احمد ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے سرحدی گاؤں ٹباں والی کا باشندہ ہوں۔ یہ گاؤں اٹاری اور واہگہ کے درمیان واقع ہے۔ ہمارا گاؤں چند نفوس پر مشتمل تھا، مگر تھا بہت خوبصورت، اور اسے خوبصورت بنانے میں وہاں کے باشندوں کا بڑا دخل تھا، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت سے گاؤں کے آس پاس کی بنجر زمینوں کو آباد کر لیا تھا۔ یہاں کپاس اور چنا زیادہ اگتا تھا، البتہ گندم کی بھی فصل کم نہ تھی۔ گاؤں کے جنوب میں کیکر، دہریک اور ٹہلی کا گھنا جنگل بھی تھا۔ یوں تو ٹبا والی اپنے نام کی مناسبت سے ٹیلوں ٹبوں پر ہی مشتمل تھا، لیکن ہمارے گاؤں میں بیشتر لوگوں کی اپنی زمینیں تھیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے زمینوں کے ٹکڑوں کے خود ہی مالک اور خود ہی اس کے مزارع تھے۔ ہماری بھی زمین تھی جس پر چاروں موسموں کی فصلیں اترتی تھیں، مگر بالخصوص ہماری زمین کپاس اور چنے کے لیے ہی موزوں تھی۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری تک سکول تھا، جو بعد میں میٹرک تک ترقی کر گیا۔ مجھے پڑھائی سے زیادہ شغف تھا، البتہ میں اپنے ابا کے ساتھ زمین پر بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی عمیر احمد تھا اور سب سے چھوٹی بہن بشرا تھی، جسے ہم پیار سے گڈو کہتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی مڈل میں آیا تو میں اس وقت تک میٹرک پاس کر چکا تھا۔ میں چونکہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میرا اب شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ میرے شوق کو دیکھ کر خاموش تھے، مگر میرے شہر جانے پر میری ماں اداس رہنے لگی تھی۔ میں شہر آ کر ہاسٹل میں رہنے لگا۔ میں فرسٹ ایئر میں تھا۔ 15 دن کے بعد یا امتحانات کے دنوں میں ہی گاؤں آتا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی عمیر احمد کو پڑھائی سے کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا، اس لیے اس نے مڈل کے بعد ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر ابا کے ساتھ زمین پر ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ایک روز میں چھٹی کے وقت 2 بجے اپنے ہاسٹل پہنچا تو وارڈن مشتاق نے مجھے اطلاع دی کہ میرے گاؤں سے ایک شخص آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس اطلاع پر میرا پریشان ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ یا اللہ خیر، جانے وہ گاؤں سے کیا خبر لایا ہوگا، میں نے گھبرا کر سوچا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں خدا سے اپنے گھر والوں کے لیے خیر کی دعائیں مانگتا ہوا گاؤں سے آنے والے اس شخص سے ملا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ جمال الدین عرف جمالہ تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ وہ پیر بٹالی شاہ کی درگاہ کے سجادہ نشین پیر الہی بخش کا خادم خاص تھا۔ اسے گاؤں کے سب لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور پیر الہی بخش کے تو سارے ہی گاؤں والے مرید تھے۔ میں نے بڑے احترام سے جمالے کا استقبال کیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں میرا روم میٹ ایک ہندو لڑکا سترام داس بھی موجود تھا۔ وہ آج ناسازی طبع کی وجہ سے کالج نہیں گیا تھا، مگر اب اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ میں نے جمالے کو ایک کرسی پر بٹھایا اور بے تابانہ انداز میں پوچھا، خیریت تو ہے چاچا؟ کیسے آنا ہوا؟ میرے گھر والے تو ٹھیک تھے نا سب؟ اس نے چند لمحے توقف کیا اور ایک سنجیدہ سی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر بولا، ہاں ویسے تو سب ٹھیک ہے، مجھے در حقیقت پیر صاحب نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کس لیے؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے کسی قدر حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو پیر صاحب بتائیں گے، انہوں نے مجھے اتنا ہی پیغام دیا ہے کہ تم جتنی جلد ہو سکے گاؤں آ کر ان سے ملاقات کر لو۔ بس اب میں چلتا ہوں۔ وہ اتنا بتا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے آج ہی شام کی آخری لاری سے گاؤں لوٹ جانا تھا، چنانچہ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جلدی لوٹ بھی گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ پیر صاحب نے خاص طور پر اپنا ایک خادم بھیج کر مجھے طلب کیا تھا۔ یقیناً کوئی خاص معاملہ تھا جس کا ذکر وہ صرف مجھے سے کرنا بہتر سمجھتے تھے، تاہم میرے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لینے لگے تھے۔ جانے کیا بات تھی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرے گھر والوں نے ان کا دل دکھایا تھا؟ غرض میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ شکر تھا کہ یہ امتحانات کا زمانہ نہ تھا، اس لیے میں نے کل پہلی لاری سے گاؤں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ کپڑوں کا ایک جوڑا سنبھالے میں بعد دوپہر لاری اڈے کی طرف نکل گیا۔ شہر سے میرے گاؤں تک کا فاصلہ تقریباً 50 کلومیٹر تھا۔ جب لاری اڈے سے نکلی تو اس وقت شام کے 4 بج چکے تھے۔ جاڑوں کا موسم تھا، اس لیے سر شام ہی رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ گاؤں ٹبا والی تک لاری تقریباً 1.5 گھنٹہ لگاتی تھی، اس لیے 5:30 تک میرا گاؤں پہنچنا متوقع تھا، جبکہ میں نے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ گاؤں پہنچتے ہی گھر والوں کو سلام کر کے آج ہی پیر صاحب سے ملاقات کروں گا تاکہ میرے اندر کی پراسرار بے چینی ختم ہو۔ ادھر لاری نے بمشکل نصف فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اس کا نیم غنودہ سا انجن کھر کھرا کر خاموش ہو گیا۔ 2 افراد پر مشتمل لاری کا عملہ خرابی دور کرنے میں جٹ گیا اور پورے 2 گھنٹوں بعد لاری چلنے کے قابل ہو سکی تھی۔ میں جس وقت لاری سے اترا اس وقت تک رات سر پر آ چکی تھی۔ اب تو میرا گھر پہنچ جانا ہی بہتر تھا۔
اس لیے میں نے اگلے دن صبح پیر صاحب سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ لاری مجھے میرے گاؤں ٹبا والی جانے والی ایک پگڈنڈی نما کچے راستے پر سڑک کے کنارے اتار کر کھڑکھڑاتی ہوئی سست روی سے آگے بڑھ گئی۔ اب میں ویران اور تاریک سڑک پر تنہا کھڑا تھا۔ میرے ارد گرد ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ آسمان پر مدھم چاند ٹمٹماتے تاروں کی فوج سمیت مقدور بھر ماحول کو روشن کیے ہوئے تھا۔ ہوا البتہ تیز تیز چل رہی تھی اور اس کی اسرار بھری شائیں شائیں میرے کانوں کو گرا گزر رہی تھی۔ یہ مناظر میرے لیے نئے نہ تھے، اس لیے میں خوفزدہ ہوئے بغیر اللہ کا نام لے کر گاؤں جانے والی تاریک پگڈنڈی پر ہو لیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دائیں بائیں جھاڑیوں والا میدان تھا، چہار سو سناٹے کا راج تھا۔ دور کہیں آوارہ کتوں اور گیدڑوں کی کرہ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے احتیاطاً ایک درخت کی موٹی شاخ توڑ لی تھی تاکہ راہ میں آنے والے آوارہ کتوں یا گیدڑوں کے غول کو بھگا سکوں۔ کچھ دیر مسلسل چلتے رہنے کے بعد کیکر کا جنگل شروع ہو گیا۔ پگڈنڈی آگے ذرا فاصلے سے دائیں جانب تاریک جنگل میں داخل ہو رہی تھی۔ اچانک آسمان میں زوردار کڑکا ہوا اور میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ تیز چلنے والی سرد ہواؤں نے بالآخر آوارہ بادلوں کی ٹولیوں کو یکجا کر کے بارش کی صورت میں برسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شکر تھا کہ میں نے سرد موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، مگر بارش سے بچنے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ حتیٰ کہ میں نے رین کوٹ بھی لانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یہ بن موسم کی اچانک بارش تھی۔ خیر، میں نے اب اپنی چلنے کی رفتار پہلے سے بڑھا لی۔ میں اب پرہیبت تاریک جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا یا پھر شراٹے اور بارش کا اعصاب شکن شور۔ مجھے اب پہلی بار انجانا سا خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ کئی بار چلتے چلتے مجھے اپنے عقب میں کسی کے آنے کا بھی احساس ہوا تھا۔ میں نے رک کر یکدم مڑ کر دیکھا، مگر عقب میں سائیں سائیں کرتے جنگل کے چیختے ہوئے سناٹوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں خود کو تسلی دینے کے لیے خود ہی مسکرا دیتا۔ ایسے ماحول میں یوں محسوس ہونا عام بات ہے۔ یہ سوچ کر میں پھر آگے بڑھنے لگتا۔ موسلا دھار بارش جاری تھی۔ پگڈنڈی میں پانی اور کیچڑ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب مجھ سے تیز تیز بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ کئی بار تو میں پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ بہرطور اب میں اپنے چلنے کی رفتار کم کر کے سنبھل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ بارش کا زور ٹوٹنے لگا تو یکدم ماحول میں پراسرار سناٹا طاری ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں بارش کے تھمنے پر خوش بھی تھا۔ سرد اور کاٹدار ہوا بدستور چل رہی تھی۔ ٹھٹرتی ہوئی تاریک سرد رات نے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کو جیسے برفاف بنا ڈالا تھا۔ مارے سردی کے میرے دانت بھی بجنا شروع ہو گئے تھے۔ اگرچہ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، مگر بجلی پھر بھی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ ایسی ہی ایک لمحاتی چمک میں مجھے سامنے ایک شخص کا حیولہ دکھائی دیا، جو ایک گڑھے کے اندر موجود تھا اور اس کا صرف سر باہر نظر آ رہا تھا، باقی دھڑ گڑھے کے اندر تھا۔ دوسری بار چمکنے والی بجلی میں نے دیکھا کہ وہ بیلچے کی مدد سے گڑھے کے اندر سے مٹی نکال کر باہر پھینک رہا تھا۔ جانے وہ اکیلا کب سے یہ گڑھا کھودنے میں مصروف تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا، پھر بجلی چمکی، گڑھا کھودنے والے کا پھر سر نظر آیا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ میرا اور اس کے درمیان کا فاصلہ چند قدموں پر رہ گیا تو ایک بار پھر بجلی چمکی۔ میں یہ دیکھ کر ذرا چونکا۔ اب گڑھا کھودنے والے کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ ذرا سستانے کے لیے گڑھے کے اندر ہی بیٹھ گیا ہوگا۔ میں ذرا قریب آیا۔ گڑھے کے ارد گرد کھدی ہوئی مٹی کے ڈھیر سا پھیلا ہوا تھا۔ میں مٹی کے ڈھیر کے بالکل قریب پہنچا تو اسی لمحے بجلی چمکی اور میری سامنے نظر پڑی۔ جہاں میں سمجھ رہا تھا کہ وہاں گڑھا ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں زمین بالکل سپاٹ تھی۔ باقی کھدی ہوئی مٹی کا ڈھیر آس پاس بکھرا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں بے یقینی کسی انداز میں آگے بڑھا۔ زمین بالکل سپاٹ اور سخت تھی۔ میں حیران ہو کر اس گڑھا کھودنے والے شخص کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہاں گڑھا نہیں تھا تو پھر وہ مجھے سر کس آدمی کا نظر آ رہا تھا؟ تب پھر اچانک ایک سنسناتا ہوا خیال میرے دماغ میں ابھرا، کیا وہ صرف ایک انسانی سر تھا؟ یہ خیال آتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی ایک سنسناتی ہوئی لہر سرایت کرتی گئی اور میرا دل خوف سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور پھر سر جھٹک کر اسے اپنے وہم پر محمول کیا۔ لیکن گڑھے کی کھدی ہوئی تازہ اور بارش میں بھیگی ہوئی مٹی کے ڈھیر کو میں کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ بہرطور میں نے آگے قدم بڑھا دیے، لیکن اب میرے دل میں بے نام سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اب تیز تیز چلتے ہوئے میرے قدم بھی لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں اب بغیر رکے تیز تیز چلا جا رہا تھا۔
بارش اب بالکل رک چکی تھی۔ برسنے کے بعد آسمان بھی صاف ہو چکا تھا اور جیسے دھل کر روشن سا ہو گیا تھا۔ تاروں کی ٹمٹماتی روشنی میں نے مزید تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک سامنے ایک شخص نظر آیا۔ اس نے ایک دمبے کے کان کو پکڑ رکھا تھا اور اسے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دمبا ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ میں قریب پہنچا۔ وہ آدمی لمبا تڑنگا تھا۔ اس نے کھلے گھیر والی شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا، سر پر پگڑ سا باندھے ہوئے تھا جس کا سائز اس کے سر سے 3 گنا بڑا تھا۔ ایسے میں وہ عجیب مضحکہ خیز سا نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنا قوی ہیکل ہونے کے باوجود ایک ذرا سے دمبے کو نہیں لے جا پا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا۔ وہ آہٹ پا کر میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی رنگت الٹے توے کی طرح سے آتی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بھویں اس قدر گھنی تھیں کہ آنکھیں تک ڈھک گئی تھیں۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں عجیب سی گونج تھی۔ یہ دمبا بڑا ڈھیٹ ہے، میری مدد کرو۔ اسے جب تک کوئی دوسرے کان سے پکڑ کر نہیں کھینچے گا یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میں ازراہ ہمدردی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور دمبے کا کان پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ دمبا آرام سے چل پڑا۔ میرے ساتھ ساتھ دمبے کا دوسرا کان پکڑے چلتے ہوئے اس پگڑ والے شخص نے کہا، دیکھا تم نے کیسے چل پڑا یہ کمبخت؟ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ بھی گاؤں کی طرف ہی جا رہا تھا، تاہم مجھے اس کی موجودگی عجیب لگی تھی۔ پھر میں نے سوچا یہ بھی میری طرح کوئی بھٹکا ہوا مسافر ہوگا۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو کوئی ساتھی تو ملا، راستہ آسانی سے کٹے گا۔ میں دمبے کا کان پکڑے خاموشی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ دمبے کا کان پکڑے میں اکیلا ہی بڑھا جا رہا ہوں۔ میں نے دائیں جانب سر گھما کر دیکھا تو بری طرح ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ پگڑ والا شخص غائب تھا۔ میں رک گیا۔ جب عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو دہشت سے میری آنکھیں پھٹ گئیں اور بے اختیار میرے حلق سے دہشت زدہ سی چیخ نکل گئی۔ دمبے کے جسم کی لمبائی اس قدر طویل تھی کہ ہم جہاں سے چلے تھے وہاں اس کی دونوں پھیلی ٹانگیں ہنوز جمی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی کمر اور پیٹ کا سائز کسی ربر کی طرح کھنچا ہوا محسوس ہوا، اور وہیں میں نے اس بڑے سے پگڑ والے شخص کو کھڑے ہاتھ ہلاتے دیکھا۔ میری تو جیسے روح فنا ہو گئی۔ میں نے دمبے کا کان چھوڑا اور اندھا دھند بھاگ اٹھا۔ مجھے اپنے عقب سے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں، مگر میرا اس وقت دہشت اور خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں بے تحاشا دوڑے چلا جا رہا تھا، پھر ایک جگہ تھک کر گر پڑا اور زور زور سے ہانپنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس سے پہلے تو ہمارے گاؤں یا آس پاس کہیں بھی ایسے محیر العقول واقعات پیش نہیں آئے تھے، تو پھر یہ پراسرار چکر کیا تھا؟ میں نے ذرا سانس بحال کرتے ہوئے اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیے۔ میرے جسم کی جیسے ساری طاقت سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اچانک مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ میرے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اچانک مجھے اپنے آس پاس کسی وجود کا احساس ہوا، جیسے کوئی وجود میرے کہیں قریب ہی ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم تھا یا ماحول کا اثر۔ پھر دفعتاً مجھے چھن چھن کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دھڑک سا گیا۔ تب پھر اچانک ایک سرد ترین لہر میرے چہرے سے ٹکرائی اور میرے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی، چھم 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 کرتا ہوا، جیسے کوئی میرے قریب سے گزرا۔ میں خوف سے مزید سمٹ کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک انسانی ہیولا نمودار ہوا۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ خوف کی سنسناہٹ میرے دماغ میں گونجنے لگی اور میری کن پٹیاں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ میری یکٹک نظریں اس ہیولے پر جم سی گئی تھیں۔ پھر جب یہ ہیولا ذرا قریب آیا تو میں پوری طرح چونک گیا۔ وہ ایک حسین و جمیل عورت تھی جس نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا اور اس کے بھرے بھرے گداز ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کا چمکدار ریشمی لہنگا زمین کو چھو رہا تھا۔ میں سحر زدہ سی کیفیت میں اسے دیکھنے میں محو تھا۔ اتنا مکمل حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل ایسی آنکھیں جیسے مجھے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں اور مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ پھر وہ میرے ذرا قریب آ کر مترنم سی آواز میں بولی، تمہیں شاید پیاس لگی ہے، مسافر لگتے ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں پانی پلاؤں۔ یہ کہہ کر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر واپس پلٹی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کے پیچھے چلا آؤں گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں جیسے کچے دھاگے سے بندھا اٹھا اور اس کے عقب میں چل پڑا۔ وہ مجھے ایک درختوں کے تاریک جھنڈ میں بنے ایک بوسیدہ سے جھونپڑے میں لے آئی۔ یہاں ایک تیل کا دیا روشن تھا اور قریب ہی مٹکا بھی ایک کونے میں رکھا تھا۔ میں سراسیمگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بدستور یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔
مٹکے کے اوپر ہی ایک نقشین سا سلور کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے جھک کر گلاس میں پانی ڈالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے گلاس اس کے مرمری ہاتھوں سے لیا تو میرا ہاتھ اسے چھو گیا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ پتہ نہیں وہ خوف کی لہر تھی یا سردی کی کہ میں سر تپا ٹھٹر سا گیا۔ پھر میں گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگا۔ وہ سامنے کچی مٹی کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئی اور اسرار بھری مسکراہٹ سے مجھے پانی پیتا دیکھنے لگی۔ پھر اس دوران اس کے پیروں سے لہنگا ذرا اوپر کو سرکا تو میں نے دیکھا اس کے پاؤں الٹے تھے۔ وہ پچھل پائی تھی۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر جیسے میرے وجود کی ساری حسیات یکدم بیدار ہو گئیں اور گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ میں نے دہشت سے ایک زوردار چیخ ماری اور باہر کو بھاگا۔ مجھے اپنے عقب میں اس پچھل پائی کے قہقہے کی گونجدار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے بدن میں لرزہ طاری تھا، مگر میں اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اندھا دھند دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کئی بار میں گرتے گرتے بھی بچا تھا، مگر میرے پاؤں جیسے ہوا سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر جیسے تیسے گرتا پڑتا میں بالآخر اپنے گھر پہنچا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ ذرا دیر بعد میرے ابا نے دروازہ کھولا۔ مجھے ہانپتا کانپتا اور اس وقت اپنے سامنے پا کر وہ پریشان ہو گئے۔ میں غڑاب سے اندر داخل ہوا اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور دروازے سے لگا چند ثانیے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وقار بیٹے، تم اس وقت خیریت تو ہے؟ کیا تم نے بھی؟ وہ پرتشویش انداز میں کچھ کہتے کہتے دانستہ رک گئے۔ میں ان کے آخر میں کیا تم نے بھی کے ادھورے جملے پر چونک سا گیا تھا۔ چلا اندر آ جا۔ پھر انہوں نے جیسے میری کیفیت بھانپ لی اور مجھے سہارا دینے کے انداز میں اندر کمرے میں لے آئے۔ اس عرصے میں میری ماں، بھائی عمیر احمد اور چھوٹی بہن بشرا بھی جاگ کر میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ لوگ یکدم کیسے جاگ پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے سوئے ہی نہ تھے۔ ان سب کے چہروں پر بھی بے نام سی سراسیمگی چھائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری حالت کے پیش نظر ان کی یہ کیفیت رہی ہو۔ میں نے ذرا دیر بعد اپنے گھر والوں کو ان پراسرار واقعات کے بارے میں بتا دیا جو میرے ساتھ بیتے تھے، مگر اپنے آنے کا مقصد اور پیر بٹالی شاہ کے درگاہ کے سجادہ نشین پیر الہی بخش کے پیغام کے بارے میں بتانا گول کر گیا۔ میری باتیں سننے کے بعد ان سب کے چہروں پر چھائی ہوئی سراسیمگی کے تاثرات میں اضافہ ہو گیا۔ ماں میری بلائیں لیتے ہوئی دعائیاں لہجے میں بولی، ہے ربا تیرا شکر ہے تو نے میرے بچے پر رحم کیا۔ یہ کہہ کر وہ ابا سے مخاطب ہو کر بولی، گڈو کے ابا، اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ ہمارے گاؤں میں آسیب نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا مطلب اماں؟ کیا پہلے بھی یہاں یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیش آ چکا ہے؟ ارے بیٹا، کسی ایک کے ساتھ؟ پورے گاؤں کے لوگوں کو پچھل پائی، ڈائن، وہ اونچا لمبا تڑنگا اور بڑے سے پگڑ والا عجیب آدمی نظر آتا رہا ہے۔ بلکہ دودھ والے بلو پہلوان نے تو باقاعدہ سرکٹا بھی گاؤں میں گشت کرتے دیکھا ہے، جس نے اپنا سر خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ کیا؟ میں نے خوف سے جھرجھری لی۔ اری نیک بخت، تو چپ تو کر، مجھے بات کرنے دے، ابا نے اماں سے کہا۔ پھر الجھن آمیز پریشانی سے مجھے مخاطب کر کے بولے، وقار بیٹے، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا تھا؟ ہاں ابا، بھلا میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میرا مطلب ہے بیٹا، ہو سکتا ہے یہ سب تمہارا وہم ہو۔ نہیں ابا، یہ میرا وہم ہرگز نہ تھا، میں نے یقین بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس سے پہلے آج تک میرے ساتھ ایسے خوفناک حالات نہیں پیش آئے تھے۔ حیرت ہے گڈو کے ابا، اپنے وقار بیٹے کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی واقعات پیش آئے ہیں جو گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتے رہے ہیں، اور تم ہو کہ یقین ہی نہیں کر رہے۔ اماں کے لہجے میں اس بار حیرت کے ساتھ تھوڑی سی جھلاہٹ بھی درائی تھی۔ ابا کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ پھر وہ پرسوچ انداز میں بولے، سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے، میرا تو ان باتوں پر یقین کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ ابا، ان پراسرار واقعات کے بارے میں گاؤں والوں نے پیر الہی بخش سے کوئی بات کی تھی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاں کی تو تھی، ابا گمگو سے لہجے میں سر ہلا کر بولے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سارے گاؤں والوں کو کچھ پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، انہوں نے اور کچھ نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ پراسرار واقعات آخر ہمارے ہی گاؤں میں کیوں پیش آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ خود پریشان نظر آنے لگے تھے، ابا نے جواباً کہا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب میرے لیے یہ بات مزید تجسس کا باعث بن چکی تھی کہ آخر پیر صاحب نے مجھے شہر سے کیوں خاص طور پر بلوایا تھا۔ وہ مجھ سے ایسی کون سی اہم بات کرنا چاہتے تھے اور اس اہم بات کے لیے مجھے ہی کیوں منتخب کیا تھا؟
بہرحال اب یہ تو ان سے ملاقات کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا، چنانچہ میں نے صبح سویرے ان سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن میں بیدار ہوا اور گھر سے بٹالی شاہ کی درگاہ کی طرف چلا۔ گاؤں میں ان پراسرار واقعات کے بارے میں ہر ایک کو میں نے چہمگوئیاں کرتے دیکھا۔ کوئی سرکٹے کے متعلق گفتگو کر رہا تھا تو کوئی پچھل پائی کے بارے میں۔ جو پراسرار واقعات میرے ساتھ بیتے تھے وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ چکے تھے، البتہ میری بات ابھی مشہور نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل و دماغ ان شیطانی واقعات و حالات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن میں انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ خوفناک واقعات خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکے تھے۔ بہرطور میں حسب روایت مختلف لوگوں سے سلام دعا کرتا ہوا سیدھا پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب کی عمر بہت طویل تھی، وہ ایک بارش اور پرہیزگار متقی انسان تھے، رنگت سرخ، چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے شاید میری آمد کے بارے میں اپنے خداموں سے کہہ رکھا تھا۔ یکدم جیسے ہی میں وہاں پہنچا، ایک خادم نے ان کے حجرے میں جا کر میرے آنے کی اطلاع پہنچائی تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے اندر بلا لیا۔ وہ آس پاس لوگوں کا زیادہ ہجوم اکٹھا کرنے کے قائل نہ تھے، نہ ہی وہ تعویذ گنڈے والے پیر تھے، بس سیدھے سادے ایک عبادت گزار اور تنہا عبادت الہی میں مصروف رہنے والے شخص تھے، حتیٰ کہ ان کے خدام کی تعداد بھی گنتی کی ہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو حجرے کے پاکیزہ ماحول کی سحر انگیز خوشبو نے میرے دل و دماغ کو ایک عجیب سی عقیدت بھری سحر انگیزی سے معمور کر دیا۔ وہ ایک کھجی کی چٹائی پر آنکھیں موندے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، انہوں نے ہمیشہ کی طرح سفید براق شلوار کرتا زیبتن کر رکھا تھا، بھویں اور داڑھی دودھ کی طرح سفید، سر پر البتہ تہدار صافہ باندھ رکھا تھا۔ حجرہ مختصر سا تھا اور انتہائی سادہ، جیسا کہ ایک عبادت گزار شخص کا ہونا چاہیے۔ وہاں صرف ایک خادم ان کے قریب موجود تھا۔ میں نے ہولے سے سلام کیا اور ان کے سامنے صاف ستھرے فرش پر بیٹھ گیا۔ وقار میاں، آ گئے تم؟ معان پیر صاحب کی پرجلال آواز ابھری۔ آپ کا حکم میں بھلا کیسے ٹال سکتا تھا پیر صاحب؟ میں نے دھیرے سے ازراہ عقیدت و احترام کہہ دیا۔ حکم دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو خود اس کے حکم کے بندے ہیں۔ پیر صاحب نے گویا عالم جذب کی کیفیت میں کہا، پھر بولے، اچھا ٹھہرو، ذرا میں تم سے کچھ ضروری بات کروں گا۔ پھر آنکھیں موند لیں۔ میں وہیں خاموش بیٹھا رہا، البتہ میرے اندر کی تجسس آمیز بے چینی فزوں تر ہونے لگی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب جلد سے جلد مجھ سے ہم کلام ہوں اور مجھے یہاں بلانے کا اپنا مقصد بیان کریں۔ خدا خدا کر کے یہ انتظار ختم ہوا۔ مجھے ایک مٹی کے آب خورے میں خوش ذائقہ شربت پینے کو دیا گیا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں ان کے قریب سرک آیا۔ میرے دل و دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر پیر صاحب کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں ایک جلال کی کیفیت محسوس ہوئی۔ میں نے ان کی جلالی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ تب ان کی پرجلال آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، وقار میاں، عمیر احمد تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا؟ میں ان کے استفسار پر چونکا۔ ان کے لبوں سے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر سن کر میں یکدم پریشان سا ہو گیا اور گھبرا کر بولا، جی ہاں پیر صاحب، کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہوں نے گمبھیر ہنکاری بھری پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھ سے گویا ہوئے، وقار میاں، معاملہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس لیے میں تمہیں شہر سے خاص طور پر گاؤں بلوایا ہے، ورنہ میں تمہارے والد سے بھی بات کر سکتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ تم ذرا پڑھے لکھے نوجوان ہو، اس لیے پہلے تم سے بات کر لی جائے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے تو میں نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے کہا، میں اس عزت افزائی کا مشکور ہوں پیر صاحب، آپ حکم کریں، یہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولے اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہمتن گوش بر آواز ہو گیا۔ تم نے شاید یہاں گاؤں آتے ہی لوگوں کی زبانی سنا ہوگا کہ کچھ عرصے سے یہاں پراسرار واقعات جنم لے رہے ہیں۔ وہ ذرا سانس لینے کو رکے تو میں نے اس بات میں دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ تم جانتے ہو یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے بغور میری طرف دیکھ کر اسرار بھرے لہجے میں کہا، اور میں ان کے اس عجیب سوال پر چونک کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں پیر صاحب، میاں، یہ سب تمہارے چھوٹے بھائی عمیر احمد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے انکشاف کیا اور میں پوری طرح چونک گیا۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں پیر صاحب؟ بے اختیار میرے لبوں سے پھسلا۔ ہم بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ابھی تک ہم نے اپنے تک محدود کر رکھی ہے، مگر یہ سب میرا چھوٹا بھائی کیسے کر سکتا ہے پیر صاحب؟ معاف کیجیے گا، میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے ازحد پریشانی سے کہا،
اور پیر صاحب کا پرجلال چہرہ تکنے لگا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں برہمی کے آثار نمودار ہوتے دیکھے تھے۔ وہ بولے، وقار میاں، یہ حقیقت ہے کہ کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک خطرناک آسیب نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ وہ آسیب در حقیقت ایک بدروح ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جب یہاں مسلمانوں کے ساتھ خاصی تعداد میں ہندو بھی آباد تھے، یہاں ایک راماسی نام کا پرانا مندر تھا۔ وہاں ایک پجاری کالی کا پیروکار تھا اور اس نے اپنے شیطانی شعبتوں سے پورے گاؤں والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے پیر صاحب بٹالی شاہ بھی بقید حیات تھے۔ وہ اللہ کے نیک اور بہت برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے گاؤں والوں کو اس کالی کے شیطان پجاری، جس کا نام کالی گھاپ تھا، نجات دلائی تھی۔ پیر صاحب کے وصال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی پیر بٹالی شاہ کے معتقد بن گئے تھے۔ میں چونکہ ان دنوں پیر صاحب کا مقرب خاص تھا، اس لیے مجھے یہ ساری حقیقت اچھی طرح معلوم تھی۔ پھر وقت گزرا، تقسیم ہند کے بعد ہندو یہاں سے ہجرت کرنے لگے اور کالی دیوی کا مندر بھی مسمار ہو گیا، بلکہ کالی گھاپ کے شیطانی کرتوتوں سے تنگ آ کر مسلمان بھی یہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ پورا گاؤں ویران ہو چکا تھا۔ صرف میں یہاں تنہا بڑے پیر صاحب کی عقیدت میں ان کے مقبرے کے ساتھ جھوپڑی ڈال کر رہنے لگا۔ کالی گھاپ کی لاش کالے کے پرانے مندر کے تہخانے میں گل سڑ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ کالی کے اس پرانے مندر سمیت پورا گاؤں کھنڈر بن کر رہ گیا۔ کئی 100 سال پہلے یہ پورا علاقہ ہی راماسی کھنڈر کے نام سے موسوم تھا۔ بعد میں یہاں آبادی ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یوں لگتا ہے جیسے یہ گاؤں ایک بار پھر راماسی کے منحوس کھنڈر میں تبدیل ہونے والا ہے۔ پیر صاحب اتنا بتا کر خاموش ہوئے تو میں جیسے سحر زدہ کسی کیفیت سے ابھر کر بولا، پیر صاحب، وہ مردود شیطان کالی گھاپ تو مر چکا، پھر اس کا دوبارہ جنم کیسے ہوا؟ اب میں تمہیں وہی بتانے والا ہوں۔ پیر صاحب گمبھیر آواز میں بولے، مردود کالی گھاپ کے مرنے کے بعد اس کی گندی روح رماسی کے ویران اور آسیب زدہ کھنڈروں میں چکراتی پھرتی تھی۔ اس نے اپنی شیطانی طاقتیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ وہ اب پیر بٹالی شاہ کا انتقام مجھ سے لینا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے کالی گھاپ سے بالکل خوفزدہ نہ ہوا۔ تب پھر اس کی روح ایک طویل عرصے کے لیے راماسی کھنڈر سے غائب رہی۔ اس عرصے میں رفتہ رفتہ دوبارہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے اور میں اس گاؤں کو آباد ہوتے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ راماسی کھنڈر کے آثار بالکل معدوم ہو گئے اور لوگوں نے یہاں اپنے کچے گارے مٹی کے گھر بنانے شروع کر دیے۔ پیر صاحب نے لمحہ بھر توقف کیا، پھر میری طرف دیکھ کر اسرار بھرے لہجے میں بولے، وقار میاں، اس وقت کالی کے پرانے مندر کے کھنڈر پر جو گھر بنا ہوا ہے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ میں اس انکشاف پر سر تا پا لرز اٹھا، مگر میرے منہ سے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا تھا۔ وہ پھر بتانے لگے، کالی گھاپ اچانک دوبارہ نمودار ہوا۔ یوں تو وہ ایک بدروح تھا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہماری نظروں سے وہ کہاں چھپا رہ سکتا تھا۔ اس بار اسے پر امید اور پرجوش دیکھ کر ہمیں بھی فکر لاحق ہوئی اور پہلی بار ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں یہ مردود پھر دوبارہ تو شیطانی طاقتیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو گیا۔ ہم نے اس کا کھوج لگانا شروع کر دیا تو یہ عقدہ کھلا کہ وہ مردود کالی گھاپ اب اپنا مردہ وجود حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی راکھ کو یہاں سے کئی 100 میل دور گھنے جنگلات میں واقع شمبھالا دیوی کے ایک بڑے مندر میں لے جا کر وہاں کے مہا پجاری گاتریا کے حوالے کر سکے۔ مہا پجاری گاتریا ایک زبردست تانترک ہے اور عمل تناسخ کے باعث شیطانی پاٹ کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ وہ کالی گھاپ کو دوبارہ زندہ کرنے اور اسے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اس کے مردہ وجود کی راکھ کو کالے منتر کے ذریعے اس قابل بنانا چاہتا ہے تاکہ کالی گھاپ کی روح اس کے اندر حلول کر سکے۔ یوں کالی گھاپ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا اور بنی نوع انسان کے لیے ایک بار پھر درد سر بنتا۔ پیر صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو میں ان کی ساری اسرار بھری گفتگو سننے کے بعد ان سے حیرت کے ساتھ مستفسر ہوا، پیر صاحب، یہ تو واقعی ایک تشویشناک اور ناقابل یقین سی داستان ہے، مگر چونکہ یہ آپ کی زبانی سن رہا ہوں اور آپ کا مقصد صرف انسانیت کی بھلائی ہے، لہٰذا مجھے ان سارے واقعات پر یقین ہے۔ لیکن پیر صاحب، میری اب تک یہ ذہنی پریشانی دور نہیں ہوئی کہ آخر اس سارے شیطانی کھیل میں میرے چھوٹے بھائی عمیر احمد کا کیا دخل ہے؟ اب ہم اسی طرف آ رہے ہیں، مان پیر صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں ہنکاری بھر کر کہا۔ کالی گھاپ ایک شیطانی عامل تھا۔ بڑے پیر بٹالی شاہ صاحب سے مقابلے میں مرنے کے بعد اس کا جسم اب تک مردہ حالت میں محفوظ ہے۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور شیطانی شعبدے دکھا کر گاؤں والوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے
تاکہ وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ پھر اسے اپنے شیطانی مقصد کے حصول کی خاطر ایک زندہ شخص کی مدد کی ضرورت ہے جو اس کے مردہ جسم کی راکھ سرحد پار کئی 100 میل دور جنگلات میں واقع شمبھالا دیوی کے مندر کے مہا پجاری گاتریا کے حوالے کر سکے۔ اور اس مکروہ مقصد کے لیے کالی گھاپ کی بدرو نے تمہارے چھوٹے بھائی عمیر احمد کا انتخاب کیا ہے۔ پیر صاحب اتنا بتا کر چپ ہوئے تو میں دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے اختیار میرے لرزیدہ ہونٹوں سے نکلا۔ یہ ان قریب ہونے والا ہے برخوردار۔ پیر صاحب کے نرم لہجے میں دوبارہ جلال آمیز جوش اود کر آیا۔ وہ بولے، تمہارے چھوٹے بھائی عمیر احمد کو اس مردود نے ایک ساحر بنانے کے خواب دکھائے ہیں۔ وہ راستے سے بھٹک رہا ہے اور اس نے کالی گھاپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پیر صاحب کے دوبارہ انکشاف پر میں دہل گیا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی عمیر سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر یہ بات کوئی اور مجھ سے کہتا تو میں بالکل اس کی بات کا یقین نہ کرتا، مگر پیر صاحب کی بات کو میں جھٹلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ لمحے بھر توقف کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، تم جاؤ اور اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ وہ اپنی زندگی اور آخرت کو جہنم نہ بنائے۔ پیر صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ اگر یہ بات ہے تو میں ابھی جا کر اپنے بھائی کو اس باطل راستے پر چلنے سے روکوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنے بھائی پر سختی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں نے جوش آمیز لہجے میں کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے کچھ سوچ کر بولا، پیر صاحب، مردود کالی گھاپ کی بدرو نے اگر میرے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ کالی گھاپ کے پاس بس اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو صرف دہشت زدہ کر سکتا ہے۔ انہیں وہ جانی نقصان تو کیا، بال برابر بھی نقصان پہنچانے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہی بات میں نے تمام گاؤں والوں کو برابر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس کے شعبدوں سے خوفزدہ نہ ہوں، جو تمہارا بال برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ ایسا کوئی خوفناک منظر دیکھیں تو فوراً بآواز بلند قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیں، مگر لوگ کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ تاہم میں نے کالی گھاپ کی بدرو کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اب تم جاؤ اور جو میں نے کہا ہے اس پر فوری عمل کرو، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ پیر صاحب نے اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں موند لیں اور زیر لب بدبدانے لگے۔ انہیں عالم مراقبہ میں دیکھ کر قریب موجود ان کے خادم نے مجھے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں حیران و پریشان وہاں سے چلا آیا۔ میں اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، مگر میرا ذہن پیر صاحب کی روح فرزا باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس پراسرار راز کا ذکر انہوں نے مجھ سے صرف اسی لیے کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے بھی اسے راز میں رکھنے کی تاکید کی تھی، ورنہ میرے بھائی عمیر سے پورا گاؤں نفرت کرنے لگتا، حتیٰ کہ میں نے یہ بات ماں باپ سے بھی مخفی رکھنے کا تہیہ کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو عمیر گھر پر نہ تھا، ابا بھی گھر پر نہ تھے، امی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ میں نے بشریٰ سے عمیر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، عمیر کسی دوست سے ملنے گیا ہے۔ پھر پوچھا، بھائی جان، کیا عمیر بھیا سے کوئی خاص بات کرنی ہے؟ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی جان، عمیر بھیا مجھے بہت ستاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا وکی بھائی جان کو آنے دو، میں ان سے تمہاری شکایت کروں گی۔ بشریٰ نے شکایت کی۔ میں نے مسکرا کر اس کا گھال تپتپایا۔ اچھا گڈو، میں اس کے کان کھینچوں گا۔ تو بتا، تیری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ خوب دل لگا کر پڑھنا۔ بھائی جان، جب میں میٹرک پاس کر لوں گی تو آپ مجھے شہر لے جائیں گے نا؟ پتہ ہے بھائی جان، مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق ہے، وہ معصومانہ خوشی سے بولی۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ابھی تو تم چھٹی جماعت میں ہو، خوب دل لگا کر پڑھو۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا اور گلی میں سست روی سے چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ عمیر کہاں ہوگا، اسے میں کہاں تلاش کروں۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کے دوستوں سے پوچھوں، کیونکہ میں اس کے چند دوستوں سے واقف تھا۔ ایک تو مجھے پرچون کی دکان میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا نظر آ گیا۔ اس کا نام قاسم تھا۔ گاؤں کے لوگ چونکہ میری عزت کرتے تھے، اس لیے قاسم کا باپ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولا، آ پتر آ، بیٹھ، تجھے خالص دودھ کی چائے پلاؤں۔ نہیں چاچا، میں اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ خوش ہونا۔ اور قاسو، تو کیسا ہے؟ پڑھتا پڑھاتا بھی ہے یا سارا دن میرے بھائی کے ساتھ چڑیاں اڑاتا رہتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ چاچا رحمان شفقت آمیز ہنسی ہنس کر بولا، شاوا پتر شاوا، تو نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ یہ دونوں بدماش چڑی مار ہو گئے ہیں، سارا دن غلیلے لے کر پیر صاحب کے قبرستان میں چڑیاں مارتے پھرتے ہیں۔ اچھا قاسم، یہ بتا، عمیر کو تو نے دیکھا ہے؟ میں نے رحمان چچا کے بیٹے قاسم سے پوچھا۔ جواباً وہ بولا، اسے میں نے دودھ والے پہلوان چچا کے بیٹے فریدو کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ دونوں قادر بڑھئی کے پاس اپنے غلیلے بنوانے گئے ہیں۔ میں رحمان چاچا کو سلام کر کے چلا آیا۔ میں سیدھا پہلوان دودھ والے کی ہٹی پر پہنچا۔
وہاں اس کے بیٹے فریدوں کو موجود نہ پا کر خاموشی سے قادر بڑھے کی دکان پر پہنچا۔ اسے سلام کر کے میں نے دونوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں یہاں سے گئے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گیا تو کمہار دینو مجھے راستے میں ملا۔ سلام دعا کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ فریدو اور عمیر کو گاؤں کے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے جنگل جانے والے راستے کی طرف ہو لیا۔ جنگل زیادہ دور نہ تھا، کھیتوں کے پار کی کر کے گنجان درختوں والا طویل سلسلہ گھنے جنگل کی صورت پھیلا ہوا تھا۔ میں جب کھیتوں کے درمیان والی بلکھاتی پگڈنڈی پر چلتا ہوا وسط میں پہنچا تو دور ہی سے میری نظر سامنے دو نوعمر لڑکوں پر پڑی۔ میں ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ فریدو اور میرا بھائی عمیر تھے۔ میرے دل میں آئی کہ انہیں آواز دے کر روکوں، مگر پھر کچھ سوچ کر میں نے ان کا تعاقب کرنے کی ٹھانی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ دونوں جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے ذرا قریب پہنچ گیا، مگر اس طرح کہ ان کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ جانے کیوں میرا دل ان دونوں کی طرف سے عجیب سی بے چینی کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ جنگل میں داخل ہوئے تو میں بھی چند گز کے فاصلے پر محتاط روی کے ساتھ موٹے تنوں والے درختوں کی آڑ لیتا ہوا بدستور ان کے تعاقب میں آگے بڑھتا رہا۔ خاصی دور جانے کے بعد میں نے ان دونوں کو ایک گھنے جھنڈ میں داخل ہوتے دیکھا۔ چونکہ وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو چکے تھے، اس لیے میں ٹھہر کر چند ثانیے بغور دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ یہاں گھنے درختوں کے تنے بہت قریب قریب ایستادہ تھے، نیز خاردار جھاڑیوں کی بہتات بھی تھی۔ میں بآہستگی قریب آیا اور جھاڑیاں پرے ہٹاتا آگے بڑھا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ذرا ہی فاصلے پر ایک قدرے بلند ٹیلہ تھا۔ بغور دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک کوہ نما غار تھا۔ میں نے ان دونوں کو اس کے تاریک دہانے کے سرے پر کھڑے پایا۔ پھر اچانک فریدوں کی سہمی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، یار عمیر، مروا نہ دینا کہیں، وہ بدروح میرا کھانا خراب نہ کر دے۔ ارے دل مضبوط کر یار، میں نے تجھے بتایا نہیں ہے کہ وہ بدروح میری دوست بن چکی ہے؟ جب تو خود اپنی آنکھوں سے مجھے اس سے باتیں کرتے دیکھے گا تو تیرا سارا خوف دور ہو جائے گا۔ چل آگے بڑھ، شاباش۔ میرے بھائی عمیر نے اس کی ہمت بندھائی۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ پیر صاحب کی باتیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ان دونوں کو غار کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو میں بھی چھپتا چھپاتا غار کے دہانے کے قریب پہنچا اور آڑ میں ہو کر اندر جھانکا۔ جنگل میں عجیب سی ویرانی مسلط تھی۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، پھر بھی چہارسو سناٹے کا راج تھا، حتیٰ کہ کسی پرندے کے بولنے تک آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے سب کچھ سانپ سونگ گیا ہو۔ خود مجھے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں بھی سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر محسوس ہونے لگیں۔ اندر روشنی ہو گئی تھی۔ یہ چھوٹے سے گھی کے چراغ کی روشنی تھی جو میرے بھائی نے جلا کر نیچے زمین پر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ میں مبہوت سا ان دونوں کو تکے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی پشت میری طرف تھی، چہرے دوسری طرف۔ پھر اچانک میں نے ہولے سے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ یہ میرے بھائی عمیر کی آواز تھی۔ وہ ناقابل فہم خرافات میں پڑ گیا تھا۔ وہ شاید زیر لب کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ تب پھر اچانک مجھے ایک سرد ہوا کا جھونکا سا اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ غار میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ پھر ان دونوں کے بالکل سامنے ذرا ہی فاصلے پر میں نے دھوئیں کے مرغولوں کو یکجا ہو کر ایک عجیب سے بدحیت ہیولے میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کے وہ ہیولے انسانی شبیہ میں تبدیل ہونے لگے۔ میں دم بخود سا کھڑا اس غیر واضح شبیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی عمیر نے اب بڑبڑانا بند کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ دودھ والے کا بیٹا فریدوں بھی کھڑا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ انسانی شبیہ کا وہ پراسرار ہیولا کثیف دودھیا رنگ کا تھا۔ تب مجھے غار میں ایک گنجیلی آواز سنائی دی، بڑی مکروہ اور منحوس۔ عمیر، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں۔ اور کالی گاپ کے جواب میں میرے چھوٹے بھائی عمیر نے اپنے ساتھ کھڑے لرزیدہ فریدوں کے کاندھے پر ہاتھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا، اے فریدو، تو نے نہیں سنا؟ یہ روح ہماری دوست ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ دل مضبوط کر یار اپنا۔ عمیر کے حوصلہ دلانے پر فریدو کا خوف ذرا کم ہوا تو کالی گاپ کی بدروح نے دوبارہ عمیر سے مخاطب ہو کر کہا، عمیر، تو نے میرا کام کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس کے انداز تخاطب میں ایک خاص قسم کا تحکم تھا۔ عمیر جواباً مؤدب ہو کر بولا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو اس گھر سے بدزن کر کے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دوں۔ دراصل میرے بھائی جان اچانک شہر سے آ گئے ہیں۔ وہ چند ثانیے توقف کے بعد دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کچھ میری مدد کرنا پڑے گی۔ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، بول؟ بدروح نے پوچھا۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میرے گھر والوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دے؟
پھر وہ جیسے ہی خوفزدہ ہو کر گھر چھوڑ دیں گے تو میں اپنے گھر کا صحن کھود کر تیرے مردہ وجود کی راک کو حاصل کر لوں گا۔ عمیر نے کہا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میرا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ ہاں بالکہ، یہ تو نے صحیح کہا، مگر مجھے ایک پرش کی وجہ سے شدید خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ؟ کس سے خطرہ؟ عمیر نے قدرے چونک کر پوچھا۔ اس کا نام پیر الہی بخش ہے، اس نے بتایا، اور عمیر ثانیے بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے پوچھا، تجھے ان سے کیا خطرہ ہے؟ تو نہیں جانتا وہ کیا شے ہے؟ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت اس کی ایمان کی ہے۔ دیکھ بالکہ، تو راک کو اپنے مکان سے نکال کر شمبھالا دیوی کے راماس مندر میں اس مہا پجاری کاکریا کے حوالے کر دے، بس پھر تیرا کام ختم۔ پھر مجھے اپنا نیا جیون مل جائے گا، پھر دیکھنا سارا سنسار میرے قدموں میں ہوگا اور تو دولت میں کھیلے گا۔ عمیر نے جوش بھری خوشی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اب اپنی کوششیں تیز کر دوں گا، تو فکر نہ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تو جا اور ترنت میرا کام نمٹانے کی کر۔ اس کے بعد وہ گاڑھا دودھیا دھواں فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ عمیر اور فریدو چلے، میں جلدی سے پرے ہٹ گیا اور قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ وہ دونوں خوشی خوشی باتیں کرتے ہوئے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب وہ خاصی دور جا چکے تو میں نے بھی گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائی عمیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک شیطان کے بہکائے میں آ گیا تھا، جس نے اپنی شوبداگری اور اونچے خواب دکھا کر میرے بھائی کو اپنا دست راست بنا لیا تھا۔ مجھے تشویش ہونے لگی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بدی کی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ انسان کو کس قدر ذلیل و خوار کرتا ہے، پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میرے جی میں آئی کہ عمیر کی خوب خبر لوں، مگر میں نے پھر اپنے طیش پر قابو پایا اور دل میں تہیہ کیا کہ پہلے عمیر کو میں پیار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر نہ مانا تب اسے سختی کے ساتھ نمٹوں گا۔ پیر صاحب نے مجھے کالی گاپ اور عمیر کے خفیہ گٹھ جوڑ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ 100% سچ ثابت ہوا تھا۔ میں انہی پریشان کن خیالات میں چکراتا ہوا گھر پہنچا تو عمیر بھی وہاں موجود تھا۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر جب رات کو وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں میرے برابر کی چارپائی پر لیٹنے لگا تو میں نے اس سے کہا، عمیر تمہیں نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں بھائی جان، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ ہاں خاص ہی سمجھ، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ تم نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی؟ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی سے کیا مطلب؟ تمہیں باقاعدگی سے نماز پڑھنی چاہیے، اسی لیے تمہارا ایمان کمزور پڑتا جا رہا ہے اور تم ایک خبیث شیطان کے بہکائے میں آ گئے ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکا ہوں، سمجھے؟ تم اور فریدو اس غار میں جس خبیث روح سے مل کر آ رہے ہو وہ سب میں دیکھ چکا ہوں، اور اس نے تمہیں اپنے جس ناپاک مقصد کے لیے بہکایا میں اس سے بھی واقف ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس خبیث روح کی شوبدہ گریوں سے پورا گاؤں عاجز آیا ہوا ہے۔ اگر گاؤں والوں کو ذرا بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ تم ایک خبیث روح کے آلائے کار ہو تو وہ تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ میں نے بالآخر اسے بھیانک نتائج سے آگاہ کیا اور اپنی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اس کے چہرے پر پہلے تو الجھن آمیز سی پریشانی چھا گئی، پھر اس کا چہرہ پرسکون سا نظر آنے لگا اور وہ سنجیدگی سے بولا، بھائی جان آپ کو اگر ساری حقیقت کا علم ہو ہی گیا ہے تو پھر یہ بھی سن لیں، میں اس سے اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا، کیونکہ آپ اور گاؤں والوں کو اس کی طرف سے سخت قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آج تک اس نے کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ… وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرا دماغ چھوٹے بھائی کی بے وقوفی پر بھننا کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ اس کے ایک تھپڑ جڑ دوں، مگر میں ابھی سختی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، دیکھو عمیر، جس بدروح کو تم نیک روح سمجھ رہے ہو وہ ایک خبیث شیطان ہے۔ اس کی مدد کر کے تم خود پر ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ظلم کرو گے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، تم اس کی مدد کا خیال دل سے نکال دو۔ میں تمہیں اس خبیث روح کی اصل حقیقت بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تم اس خبیث روح کی اصل حقیقت سے واقف ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اپنی نادانی پر پشیمانی ہوگی۔ سنو۔ یہ کہہ کر میں نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی کالی گاپ کی اصلی حقیقت بتانے کے بعد دیکھا عمیر کے چہرے پر اثر پذیری کے تاثرات نمایاں ہونے لگے اور وہ خاصی دیر تک گمسم سا ہو گیا۔ بھائی جان، اچھا ہوا آپ نے ساری حقیقت بیان کر ڈالی، میں واقعی ایک بہت بڑا گناہ کرنے چلا تھا، مجھے معاف کر دیں بھائی جان،
مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ رو دیا اور میں نے خوش ہو کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرا بھائی ایک شیطانی روح کے چکر میں آنے سے بچ گیا تھا، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی۔ میرے سر سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے اب کالی گاپ کی بدرو سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ بقول پیر صاحب کالی گاپ کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اسے کوئی دوسرا جسم نہ مل جائے۔ میں اگلے دن پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پیر صاحب بھی میری بات سن کر خوش ہوئے۔ پیر صاحب، بے شک کالی گاپ کی حیثیت ایک معمولی ہوا سے زیادہ نہیں ہے، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس خبیث سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیا جائے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اپنے ناپاک مقصد کے لیے کسی دوسرے معصوم انسان کو وغلانے کی کوشش کرے۔ پیر صاحب میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولے، ہاں برخوردار، تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ اس خبیث روح کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگانے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا پیر صاحب؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر کسی طرح اس مردود کالی گاپ کے مردہ جسم کی راکھ کو نکال کر دریا برد کر دیا جائے تو پھر اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں پیر صاحب، میں نے بلا تامل پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، یہ نیک کام تم ہی کر سکتے ہو۔ پیر صاحب پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، آپ بتائیں میں کس طرح کروں یہ نیک کام؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بعد وہ گھر خالی کر کے اس کے صحن کی کھدائی شروع کر دو۔ بمشکل 1.5-2 فٹ کی کھدائی کے بعد ایک چوکور آہنی ڈھکن نما دروازہ نظر آئے گا۔ تم اسے کھینچ کر اوپر اٹھا لینا، پھر زینہ نظر آئے گا جو زیادہ طویل نہیں۔ نیچے اترو گے تو تمہیں طاقچے میں ایک دیا جلتا ہوا دکھائی دے گا۔ یاد رکھنا، اسے تم نے اس وقت تک نہیں بجھانا ہے جب تک تابوت میں رکھی کالی گاپ کی لاش کی راکھ نہ سمیٹ لو۔ پھر اسے بجھا کر بآسانی باہر آ جاؤ گے اور فوراً اس راکھ کو جا کر دریا میں پھینک دینا۔ بس پھر کالی گاپ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اس بات کا خیال رہے، اس پراسرار تہخانے کے طاقچے میں رکھا وہ چراغ جو صدیوں سے روشن ہے، وہ اس وقت تک بجھنے نہ پائے جب تک تم تہخانے سے باہر نہیں آ جاتے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، میں سمجھ گیا، میں نے کہا اور جانے کی اجازت مانگی۔ پیر صاحب نے مجھے یہ نئے کام جمعرات کے روز کرنے کی تاکید کی تھی۔ میں گھر لوٹ آیا۔ آج منگل تھا اور مجھے یہ کام پرسوں یعنی جمعرات کے دن غروب آفتاب کے بعد کرنا تھا۔ شہر سے لوٹے مجھے 3 روز ہو چکے تھے۔ میں نے کالج سے 4-5 دنوں کی چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ ویسے بھی کورس مکمل ہو چکا تھا اور بیشتر طلباء ہاسٹل میں ہی امتحانات کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر میرے لیے یہ امتحان زیادہ اہم اور ضروری تھا کیونکہ اس میں پوری انسانیت کی بھلائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے عمیر کو اپنے مقصد کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ قدرے خوفزدہ لہجے میں بولا، بھائی جان، کیا اس میں آپ کی جان کو خطرہ تو نہ ہوگا؟ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، یہ ایک نیک کام ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا اور میں بحسن و خوبی یہ نیک کام کر ڈالوں گا۔ کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ ہاں ہاں بھائی جان، کیوں نہیں، مگر… وہ اچانک چونک کر بولا، مگر کیا؟ میں نے پوچھا، بھیا، کیا یہ خطرے کا کام کرنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ کالی گاپ تو اپنے جسم کے بغیر ادھورا ہے۔ عمیر نے کہا، نہیں عمیر، مجھے یہ کام کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طرح اس نے تجھے اپنے ناپاک مقصد میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح کسی اور کو بھی اپنے بہکائے میں لا سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اگلے دن یعنی بدھ کو میں نے اپنی امی، ابو اور چھوٹی بہن بشرا کو ساری بات بتائی۔ میری ماں اور چھوٹی بہن بشرا تو بیچاری خوفزدہ ہو گئیں، جبکہ ابا کچھ پریشان سے نظر آنے لگے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ پیار سے بولے، وقار پتر، مجھے خوشی ہے کہ تو ایک نیک کام کر رہا ہے، پر اپنا خیال رکھنا۔ ہاں ابا، اللہ میرے ساتھ ہے اور پیر صاحب کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ نیک کام کر کے رہوں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وقار کے ابا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ شیطانی روح میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں نے روایتی تفکر سے کہا، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ سب لوگ ڈرنے کی بجائے میرے اس نیک کام میں میری کامیابی کی اللہ سے دعا کریں۔ بہر طور میں نے اپنے گھر والوں کو راضی کر ہی لیا۔ پڑوس میں غلام علی باردانے والا رہتا تھا۔ اس کا گھر خاصا بڑا تھا، 2 میاں بیوی ہی تھے، اولاد نہیں تھی۔ غلام علی سے مکان میں مرمت وغیرہ کا بہانہ کر کے میں نے سب گھر والوں کو ان کے ہاں منتقل کر دیا تھا۔ جمعرات کی صبح تک گھر خالی ہو گیا تھا۔ میں نے پیر صاحب کی تاکید کے مطابق اس راز کو آشکار نہیں کیا تھا،
بلا وجہ گاؤں میں ہڑبونگ سی مچ جاتی، اس لیے میں نے ابا اور بالخصوص اماں اور بہن بشرا کو بھی یہ بات راز میں رکھنے کو کہا تھا۔ میں نے ایک کدال کا بندوبست کر لیا تھا، لالٹین کی ضرورت نہ تھی۔ عمیر کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہنے پر بضد رہا۔ پھر ابا اور اماں کی بھی حمایت پر میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں نے اس کے چہرے سے صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ شاید وہ خوف زدہ تھا۔ میں نے پھر بھی اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وہ میرے ساتھ اس کام میں شریک نہ ہونا چاہے تو چاچا غلام علی کے ہاں چلا جائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کے انکار پر حیرت بھی ہوئی۔ بہرطور اب ہم دونوں بھائی سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے پیر صاحب کی نشاندہی کے مطابق صحن کے فرش پر تقریباً 6 فٹ مربع لکیر کھینچ دی تھی۔ وقت گزرتا رہا، منڈیر سے دھوپ سرکنے لگی، شام کے سائے جھٹکنے لگے۔ پھر نہ جانے کیوں میرے اندر بھی ایک عجیب سی مضطربانہ کیفیت ابھرنے لگی۔ بالآخر جب ذرا دیر بعد ہی سورج غروب ہو گیا تو میں نے کمر کس لی اور اللہ کا نام لے کر کدال سنبھال لی۔ صحن کا فرش ویسے ہی کچا تھا۔ میں نے کدال سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ عمیر نے میرے کہنے پر صحن کے ایک چھپر صاحبان کی بدہیت پانس سے لالٹین روشن کر کے لٹکا دی تھی۔ میں کدال چلائے جا رہا تھا۔ جب میں ذرا ہانپنے لگا تو عمیر نے مجھ سے کدال لے لی اور خود شروع ہو گیا۔ اوائل دسمبر کی ٹھٹرتی شام کے باوجود جانے کیوں میری پیشانی پر ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ کدال چلانے کی وجہ سے پیشانی میری عرق آلود ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ میں اپنے وجود کے اندر ہلکی سی کپ کپی بھی محسوس کر رہا تھا، جو کسی طور بھی سردی کا بہرحال پیش خیمانہ تھی۔ یہ کپ کپی کچھ اور ہی قسم کی تھی، ایک انجانے خوف کی۔ میں نے ذرا سستانے کے بعد فوراً چھوٹے بھائی سے کدال لے لی۔ وہ بھی بیچارہ چند کدالیں مارنے کے بعد ہانپنے لگا تھا۔ 2 فٹ کے قریب گڑھا کھد چکا تھا، مگر ہنوز ہماری کدال کسی آہنی اور ٹھوس شے سے نہیں ٹکرائی تھی۔ رات اب کافی گہری ہو گئی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں ہم دونوں بھائیوں کے سائے کچی دیواروں پر لرز رہے تھے۔ میں نے عمیر سے کدال لی تو اچانک میری نظر دیوار پر لرزاں اپنے اور عمیر کے سایوں پر پڑی۔ میں نے دیکھا عمیر کے سائے نے میرے ہاتھ سے کدال چھین لی اور مجھ پر وار کرنے کے لیے فضا میں بلند کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے دیوار سے نظر اٹھا کر عمیر کی طرف دیکھا، جو ویسے ہی خالی ہاتھ کھڑا تھا، جبکہ کدال بدستور میرے ہاتھوں میں جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اچانک عمیر نے مجھے گمسم پا کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، میں چونک کر بولا۔ میری نظریں پھر دیوار پر مرکوز ہو گئیں۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ عمیر کا سایہ دھیرے دھیرے دیوار سے اتر کر صاحبان کی طرف بڑھ رہا تھا، جدھر بدنما بانس سے لالٹین جھول رہی تھی۔ میں نے سراسیمہ انداز میں اپنے ساتھ کھڑے عمیر کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، البتہ وہ بھی خوفزدہ نظروں سے دیوار پر اپنے سائے کو حرکت کرتے ہوئے تکے جا رہا تھا۔ بھائی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے ہی لمحے لرزتی آواز میں مجھ سے بولا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ عمیر کے اس پراسرار حرکت پذیر سائے نے لالٹین کو بالکل قریب آ کر ذرا جھکتے ہوئے شاید پھونک ماری تھی، کیونکہ لالٹین کی لو بری طرح لرزنے لگی۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک ٹھٹرتی ہوئی فضا میں ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے لالٹین کی لو آخری بار زور سے بھڑک کر بجھ گئی۔ میری رگوں پے میں خوف کی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ چہار اطراف تاریکی چھا گئی تھی۔ بھائی جان، آپ کدھر ہیں؟ عمیر کی لرزیدہ آواز ابھری۔ میں نے فوراً اسے تھام لیا اور بولا، میں ادھر ہی ہوں عمیر، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بھائی جان، لگتا ہے کالی گاپ کی بدروح ناراض ہو گئی ہے، بھاگ چلو بھائی جان ورنہ وہ ہمیں مار ڈالے گی، عمیر نے خوف سے لرزیدہ آواز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو، وہ بدروح ہمیں خوفزدہ تو کر سکتی ہے مگر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں نے اسے ذرا سخت لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، مگر وہ میرا بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑے وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ جھڑکا، پھر جیب سے ماچس نکال کر میں نے لالٹین دوبارہ روشن کر دی۔ اب میرے دل سے کالی گاپ کا خوف دور ہو چکا تھا۔ لالٹین روشن ہوتے ہی میں نے پھر دوبارہ کوئی پراسرار سایہ نہیں دیکھا۔ میں نے کدال پکڑی اور دوبارہ شروع ہو گیا۔ 2-4 کدالیں مزید مارنے کے بعد مان کدال کا آہنی پھل کسی ٹھوس فولادی شے سے ٹن کر کے ٹکرایا۔ تہہ خانے کا دروازہ ابھر آیا تھا۔ پھر میں نے اور عمیر نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے مٹی پرے ہٹائی تو ہمیں اس پراسرار تہہ خانے کا بند دروازہ نظر آ گیا۔ وہ خاصا سال خوردہ اور زنگ آلودہ ہو رہا تھا۔
میں نے کدال کے نوکیلے پھل سے اوپر اٹھایا۔ ہم دونوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ڈھکن نما دروازہ پورے کا پورا اوپر اٹھا دیا۔ ڈھکن نما دروازہ کھلتے ہی ایک حد درجے ناگوار بدبو کا بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا اور میرا جی الٹنے لگا۔ میں بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر میں نے دیکھا عمیر پر اس ناگوار بدبو کا مطلق اثر نہ ہوا اور وہ جوں کا توں کھڑا نیچے تہخانے میں جھانک رہا تھا۔ پھر میں بھی جی کڑا کر کے آگے بڑھا اور جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اندر روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ اس پراسرار دیے کی روشنی تھی جو جانے کتنے برسوں سے اندر کہیں طاقچے میں رکھا روشن تھا۔ پھر اس روشنی میں مجھے ایک آہنی زینہ نیچے آتا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا عمیر کے چہرے پر اب خوف انقا ہو چکا تھا، بلکہ ایک جوش سا اس کے چہرے سے حویدا تھا۔ میں یہی سمجھا شاید یہ اس خبیث شیطانی کالی گاپ کی بدرو کو ناپود کرنے کا جوش تھا۔ عمیر تم ادھر ہی رکو، میں نیچے اتر کر اس مردود کے جسم کی راکھ نکال کر لاتا ہوں۔ نہیں بھیا، میں تمہیں اکیلے اس خوفناک تہخانے میں نہیں اترنے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ ضد کرتے ہوئے بولا تو میں چپ ہو رہا۔ پھر سب سے پہلے میں نے اپنے کاندھوں پر ایک بڑا سا مگر پرانا رومال دھرا تاکہ راکھ کو اس میں باندھ کر اوپر لا سکوں۔ پھر سب سے پہلے میں اللہ کا نام لے کر نیچے اترا۔ ناگوار بدبو سے ابھی تک میرا جی مالش کر رہا تھا، لیکن نیک مقصد کو پورا کرنے کے جذبے نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ تہخانہ زیادہ گہرا نہ تھا۔ ذرا ہی دیر بعد میرے قدم تہخانے کے فرش سے جا لگے۔ پھر میں نے عمیر کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا تو وہ پہلے ہی سے نیچے اترنے میں مصروف تھا۔ میں نے پراسرار دیے کی روشنی میں تہخانے کا جائزہ لیا۔ وہ زیادہ بڑا نہ تھا۔ فرش پر جھاڑ جھنکار پھیلا ہوا تھا۔ ایک طاقچے میں مجھے وہ پراسرار دیا نظر آیا۔ اس کی لو بہت دھیمی تھی، مگر تاریکی میں اچھی خاصی روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں نے اس روشنی میں تہخانے کے وسط میں ایک دیمک زدہ بوسیدہ سا تابوت پڑا دیکھا۔ اس کی آبنوسی رنگت جگہ جگہ سے مٹیالی ہو چکی تھی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اس قدر کہ اس کے اندر مردہ جسم کی جلی کٹی ہڈیاں تک صاف نظر آ رہی تھیں، جو راکھ کی طرح بھربھری محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا دل پھر دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کوئی کم دہشتناک ماحول نہ تھا۔ یہ ایک ایسے پراسرار تہخانے کے اندر جہاں ایک خبیث شیطان کے برسوں پرانے خاکستر مردے کا بوسیدہ تابوت پڑا تھا، اور یہی نہیں، ایک طلسمی دیا بھی یہاں برسوں سے روشن تھا۔ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، مگر چونکہ یہ ایک خبیث شیطان کالی گھاپ کا شیطانی طلسم تھا اور مجھے بہرحال اس کا طاغوتی سحر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑنا تھا۔ میں نے سب سے پہلے عمیر کو سرگوشیانہ انداز میں تاکید کی کہ وہ اس دیے کی طرف نہ جائے، کہیں اس کی بے ترتیب سانسوں یا اس کے وجود کے جھٹکے سے وہ دیا بجھ نہ جائے۔ اس کے بعد میں نے تابوت کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے وجود میں ہلکی ہلکی کپ کپی طاری تھی۔ بہرطور میں ہمت کر کے تابوت کے قریب پہنچ ہی گیا۔ تابوت کا ڈھکن ادھڑ کر بالکل غائب ہو چکا تھا۔ چوبی دیواریں بھی اس کی کھوکھلی ہو کر ادھڑ چکی تھیں۔ اس کے اندر کالی گاپ کا خاکستر اور کھٹا پٹا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا جو راکھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی خاکستری کھوپڑی کو چھوا تو ٹھیک اسی وقت تہخانے کی اسرار زدہ خاموشی میں غیر انسانی کریح چیخ بلند ہوئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک کسی کی زور زور سے سانس لینے کی آواز ابھری، جیسے کوئی ہانپ رہا ہو۔ ایک سرد ہوا کا ٹھٹھرا دینے والا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا تو مجھے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ ٹھیک اسی وقت سامنے طاقچے میں دھرے ہوئے چراغ کی مدھم لو پھڑپڑانے لگی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگر یہ دیا بجھ جاتا تو بڑی مشکل ہو جاتی، مگر خیریت رہی کہ اس کی لو ذرا دیر تک لہرانے کے بعد بجھی نہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے بڑا سا رومال اتار کر تہخانے کے بوسیدہ فرش پر بچھا دیا۔ پھر عمیر سے کہے بغیر میں نے تابوت کے اندر سے کالی گاپ کے مردہ وجود کی راکھ سمیٹنا شروع کر دی۔ میری دیکھا دیکھی عمیر بھی راکھ سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ہمارے ہاتھ لگاتے ہی مردے کی بچی کچی جلی ہڈیاں بھی بھربھری ہو کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی تھیں۔ ہم نے بہت کم وقت میں اور تیزی کے ساتھ یہ کام نمٹایا، اور ساری راکھ رومال میں ڈھیر لگانے کے بعد میں نے رومال کے چاروں سروں کو گرہ لگا کر چھوٹی سی پوٹلی بنا لی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تہخانے میں اب کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں معدوم ہو گئی تھیں۔ اپنا کام نمٹانے کے بعد عمیر نے اچانک وہ پوٹلی اپنے قبضے میں لے لی۔ بھیا اب جلدی سے اوپر آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ سینے کی طرف بڑھا۔ مجھے اس کی اس اچانک حرکت پر حیرت تو ہوئی، مگر میں خاموش رہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، میں بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا رہا۔ ادھر عمیر غیر معمولی پھرتی کے ساتھ اوپر پہنچ چکا تھا۔ پھر میں نے جیسے ہی سر ابھارا، عمیر نے زور سے میرے چہرے پر لات رسید کی۔
میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ نتیجتاً میں سیڑھیوں پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ رہا۔ شکر تھا کہ مجھے کوئی خاص چوٹ نہ آئی تھی، مگر اپنے اس چھوٹے بھائی کی اس سنگ دلانہ حرکت پر مجھے پہلے حیرت اور بعد میں بہت غصہ آیا۔ چنانچہ میں گرتے ہی دوبارہ اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ پھر جب تک میں اوپر پہنچتا، عمیر نے اوپر سے تہخانے کا ڈھکن گرا دیا۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن اس سنگ دل نے ڈھکن نہ کھولا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ مجھے اپنے بھائی کی اس حرکت پر بے حد افسوس اور دکھ ہونے لگا۔ میں نے پاگلوں کی طرح ڈھکن پر زور لگایا، لیکن وہ نہ کھلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اوپر کوئی وزنی شے رکھ دی گئی تھی۔ بے بسی اور دکھ کے شدید احساس تلے میرا دل بھر آیا۔ میں پاگلوں کی طرح عمیر کو پکارنے لگا، عمیر، میرے بھائی، خدا کے لیے ظلم نہ کرو، دروازہ کھول دو۔ دیکھ، تو جو کچھ کرنے چلا ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ مگر میری آواز تہخانے کے پراسرار ماحول میں گونج کر رہ گئی۔ میں سیڑھیوں پر کھڑا کھڑا تھک گیا تو نیچے اتر آیا۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ سامنے تہخانے کی دیوار پر دیا بدستور روشن تھا۔ عمیر کالی گاپ کے مردہ وجود کی راکھ مجھ سے چھین کر لے جا چکا تھا، جس سے میں پہلے ہی اس بھیانک حقیقت کا اندازہ لگا چکا تھا کہ عمیر مجھ سے راکھ والی گھٹڑی چھین کر کیوں بھاگا تھا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ مردہ کالی گاپ کی بدروح کے اشارے پر چل رہا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا کہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے اور سفلی علوم سے تائب ہو چکا ہے، مگر مجھے دکھ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کیا عمیر کا خون اس قدر سفید ہو چکا ہے کہ وہ شیطان کے آلہ کار بن کر اپنے سگے بھائی کا بھی دشمن بن چکا ہے۔ مجھے اپنے بھائی کی اس حرکت پر غصہ تو تھا ہی، مگر اب مجھے اس کی طرف سے تشویش ہو رہی تھی کہ اس نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ سر بسر تباہی و بربادی کی طرف جاتا تھا۔ میں تو اب یہ سوچ سوچ کر پریشان بھی ہو رہا تھا کہ اگر عمیر نے کالی گاپ کی بدروح کے کہنے پر عمل کر ڈالا تو کالی گاپ ایک طاقتور شیطانی ساحر کے روپ میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کی لرزہ خیز تصور کر کے میں کانپ اٹھا۔ پھر ناکامی کے احساس تلے مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی، اور تب میرے اندر جوش کی ایک تند لہر سی اٹھی اور میں ایک بار پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ تہخانے کے سپاٹ ڈھکن نما دروازے پر جما کر اسے اوپر اٹھانے کے لیے پوری طاقت سے زور لگانے لگا۔ جلد ہی دروازہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا تو مجھے احساس ہوا کہ اوپر کوئی زیادہ وزنی شے نہیں رکھی گئی تھی، لہٰذا میں نے پہلے سے بھی زیادہ اپنے وجود کی ساری طاقت صرف کر دی اور بالآخر پھنس پھنسا کر میں اس منحوس تہخانے سے باہر نکل آیا۔ کیا دیکھتا ہوں، پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ڈھکن کے اوپر چارپائی گھسیٹ کر رکھ دی گئی تھی اور عمیر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ میں وحشت کے عالم میں دروازے کی طرف دوڑا اور باہر گلی میں آ گیا۔ پوری گلی ٹھٹرتی ہوئی تاریکی میں غرق تھی۔ آسمان پر تارے بھی مدھم تھے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھور تاریکی میں اسے کہاں تلاش کروں۔ تب اچانک مجھے اس غار کا خیال آیا جہاں میں پہلی بار عمیر اور اس کے ہم خیال دوست فریدو کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا تھا، اور وہاں میں نے عمیر کو کالی گاپ کی بدروح سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ خیال آتے ہی میں نے تاریکی اور ٹھٹرتی ہوئی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس غار کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس کڑاکے کی سرد اور تاریک رات میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دوڑنے میں دیوانگی تھی، ایک وحشت تھی۔ میں عمیر کو یہ خطرناک قدم اٹھانے سے ہر قیمت پر روکنا چاہتا تھا۔ وہ نادانی میں ایک خبیث شیطان کی باتوں میں آ کر اس کی مدد کر کے نہ صرف خود کو بلکہ پوری انسانیت کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا، جس کا سارا گناہ عمیر کے سر جاتا۔ لیکن اس خبیث شیطان کالی گاپ نے نہ جانے اسے کیسی پٹی پڑھا رکھی تھی کہ عمیر اس کے حکم کا غلام بن کر رہ گیا تھا اور مجھے یعنی اپنے بھائی کو بھی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میں گرتا پڑتا اور ہانپتا کانپتا اس غار کے پاس پہنچا۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ یہاں آسمان کھلا اور صاف تھا۔ جوش نے میرے اندر ایک عجیب سی دلیری کو ہوا دی۔ چنانچہ میں بے خطر غار کے اندر گھس گیا۔ ماچس میری جیب میں موجود تھی، یہ میری عادت تھی۔ میں نے فوراً دیا سلائی جلائی۔ غار روشن ہو گیا۔ چھت سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور کوئی ذی نفس نہ تھا۔ میں نے دیا سلائی پھینکی اور باہر آ گیا۔ میرے اندر طوفانی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں عمیر کو کہاں ڈھونڈوں۔ دفعتاً مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی اور میں چونک کر پلٹا تو میری نظروں کے عین سامنے ایک جھریوں بھرا ضعیف چہرہ تھا۔ جانے کیوں میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور کمر میں کب سا ابھرا ہوا تھا۔ اس نے لاٹھی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے اس کی یرقان زدہ نظریں اپنے وجود میں سرائیت کرتی محسوس ہوئیں۔
اس کبڑے کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ میرے دیکھے والے تھے۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہو بیٹا؟ ماں اس نے کھرکھراتی آواز میں پوچھا۔ اس کی توانا آواز اس کے نحیف و نزار وجود سے لگام نہیں کھاتی تھی۔ بہرطور میں نے برملا کہا، بابا جی میں ایک لڑکے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ لڑکا؟ اس نے سوچتی ہوئی آواز میں دہرایا، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، ہاں چاچا، وہ میرا بھائی ہے، مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہیں؟ ہاں، یاد آیا۔ وہ ایک دم اپنی کن پٹی پر انگلی رکھ کر یاد کرنے والے انداز میں بولا، ایک لڑکے کو میں نے چھوٹی سی گٹھڑی پکڑے ادھر جنگل میں داخل ہوتے دیکھا تو تھا۔ کب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر تو ہوئی تھی۔ وہ بولا، وہ کس طرف گیا ہے چاچا؟ مجھے بتاؤ جلدی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے میں نے یوں ہی عقب میں دیکھا تو وہ کبڑا شخص غائب ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا اس نے گٹھڑی والے جس لڑکے کو دیکھا تھا وہ یقیناً میرا بھائی عمیر ہوگا، جس نے راکھ کی لال رومال نما گٹھڑی تھام رکھی تھی۔ میں اندھا دھند کیکر اور دریغ کے گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل بہت تاریک تھا۔ عام حالات میں اس کے اندر داخل ہونے کا تصور ہی میرے لیے محال تھا، لیکن اس وقت میرے سر پر ایک لگن اور ایک مقصد سوار تھا۔ میں نے عمیر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اچانک سامنے ایک روشنی سی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی۔ میں ٹھٹکا لیکن رکا نہیں اور بالآخر دوڑتے دوڑتے روشنی کے قریب پہنچا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ ٹمٹماتی ہوئی روشنی اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس بیابان اور تاریک گھنے جنگل میں اس جھونپڑی کو دیکھ کر حیرت تو ہوئی، مگر پھر میں نے آگے قدم بڑھایا تو اچانک جسے اندر سے کسی نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ ابھی میں نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ مان جھونپڑی سے آواز ابھری، کون ہے؟ اندر آ جاؤ، شاید میں تمہاری مدد کروں۔ مجھے حیرت ہوئی، جانے کیوں مجھے یہ آواز شناسا سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ جھونپڑی کی طرف بڑھا، پھر مرتعش ہاتھ سے دروازے پر جھولتا ہوا بوسیدہ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے فرش پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ وہی پیلی آنکھوں والا کبڑا ضعیف تھا جسے میں نے غار کے باہر دیکھا تھا، اور اسی کے ایما پر میں عمیر کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک پہنچا تھا، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ دھمکا۔ بابا تم یہاں اتنی جلدی کیسے پہنچے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ اپنی یرقان زدہ پراسرار آنکھوں سے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، ہم تو صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ اس کے اسرار بھرے لہجے پر مجھے بے اختیار جرجری سی آ گئی۔ ڈرو نہیں، یہاں بیٹھ جاؤ، وہ ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ وہ خود بھی جھونپڑی کے کچے فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بابا، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اپنے بھائی کو ڈھونڈنا ہے ہر قیمت پر۔ میری بات سن کر وہ اسرار بھرے لہجے میں بولا، اوئے، اب تو اپنے بھائی کو کبھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ میں ہونقوں کی طرح اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس نے جو کام کرنا ہے اسے کرنے دے، کیوں اس کا راستہ کھوٹا کرتا ہے؟ اس کبڑے نے مجھ سے ذرا سخت لہجے میں کہا تو میری آنکھیں پھیل گئیں، گویا وہ میرے عزائم سے بھی واقف تھا۔ میں نے بغور اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے پرتشکیک لہجے میں کہا، بابا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا بھائی کون سا کام کرنے جا رہا ہے؟ میرے استفسار پر کبڑے کے جھریوں بھرے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی تو نہ جانے کیوں مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی پر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ ہمیں کیا معلوم نہیں، ہم سب جانتے ہیں، تم اس کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ لیکن میری بات غور سے سن، اس کے آڑے آنے کی کوشش مت کر، اسے وہ کام کرنے دے جو اس نے کرنا ہے۔ میں اس کی بات سن کر دھک سے رہ گیا۔ پہلے تو وہ مجھے کوئی پہنچا ہوا بزرگ لگا تھا، لیکن جب اس کا عقدہ کھلا تو مجھے اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی، بلکہ مجھے یہ بھی مردہ کالی گھاپ کا ساتھی ہی لگا۔ بہرطور میں نے بلا خوف لہجے میں اس سے کہا، میرا بھائی یہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، میں اسے ضرور روکوں گا، تو نے مجھے راستے سے بھٹکا کر اچھا نہیں کیا، میں چلا۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹا۔ میرے عقب میں اس پیلی آنکھوں والے کبڑے کے مکروہ قہقہے تعقب کرتے محسوس ہوئے۔ میں جیسے ہی جھونپڑی سے باہر نکلا، اچانک جھونپڑی کے اندر سے مجھے شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ میں ایک لمحے کو کانپ اٹھا، میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے، میں دم بخود جھونپڑی کے دروازے پر جھولتے ٹاٹ پر جم سی گئی۔ تب پھر دوسرے ہی لمحے ایک شیر کو میں نے جھونپڑی کی دیوار چیرتے ہوئے اپنے سامنے جست بھرتے دیکھا۔ وہ اب میرے بالکل قریب آ کر اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے یوں غرا رہا تھا جیسے پلک جھپکتے میں وہ مجھ پر چھلانگ لگا دے گا۔ میں ایک لمحے کو اس کے خطرناک تیور بھانپ کر دہشت زدہ ہو گیا
مگر پھر دوسرے ہی لمحے مجھے پیر صاحب کی نصیحت یاد آ گئی کہ کالی گاپ کی روح شوفدہ دکھا کر خوف زدہ تو کر سکتی ہے مگر نقصان پہنچانے کی سکت نہیں رکھتی، یقیناً یہ بھی اسی کی کارستانی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی میرا خوف ذرا کم ہوا اور میں الٹے پیروں پیچھے ہٹنے لگا۔ شیر نے بھی دھیرے دھیرے جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ شیر بھی غراتا دہاڑتا ہوا میرے پیچھے دوڑنے لگا، مگر میں رکا نہیں اور پوری طاقت سے دوڑتا رہا۔ شیر بھی بدستور میرے تعاقب میں دوڑا چلا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو آن کی آن میں مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے محض خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے اب اس کی طرف سے حملہ نہ کرنے کی تسلی ہوتے ہی میں بھی بے خوفی سے دوڑتا چلا گیا۔ اچانک شیر کے دھاڑنے کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں نے رک کر عقب میں دیکھا، شیر غائب ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ دوڑ لگا دی۔ دفعتاً سامنے مجھے کسی انسان کا ہیولہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو بے اختیار میرے حلق سے دہشت زدہ سی چیخ نکل گئی۔ وہ ایک سرکٹا انسان تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ترشول تھا۔ وہ ایک 6 فٹ کا چوڑا کاندھوں والا سر بریدہ انسان تھا جس کے کاندھوں سے سر غائب تھا۔ پھر جیسے ایک غراتی ہوئی آواز سنائی دی، اوئے مورکھ، کیوں ہمارا راستہ کھوٹا کرتا ہے؟ باز آجا ورنہ تیرا جیون نشٹ کر دیا جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ سرکٹا انسان پیچھے سرکنے لگا۔ میں نے دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ دفعتاً میرا پاؤں رپٹا اور میں دھڑام سے منہ کے بل گرا۔ میرا سر کسی ٹھوس کٹے ہوئے درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا کہ میرے حلق سے اذیت ناک چیخ خارج ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔